تو خیر، تو اب کیا ہے جی، وہ تو ہو گیا نا. تو میں یہ کر رہا تھا، اسلام نے اب کیا لگائی ہیں، جگہ جگہ پابندیاں لگائی ہیں. تو یہ پابندیاں بڑی انسان کو نا ٹینشن دیتی ہیں. آپ رات سوئے، اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں، حی علی الصلاح پہ کیا کرو بھائی، اٹھ جاؤ. ٹینشن ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ کتنا مشکل ہوتا ہے فجر کے لیے نیند قربان کرنا. میں تو جب فجر کے میں آتا ہوں نا، نمازیوں کو دیکھ کے بڑا خوش ہوتا ہوں. اے اللہ، یہ وہ مقدس اور مبارک لوگ ہیں جنہوں نے تیری دعوت پر لبیک کہا اور وضو کر کے صف میں آ کے کھڑے ہو گئے. دنیا کی نظر میں ان کی ویلیو نہیں ہے، اللہ کی نظر میں ان کی بہت زیادہ ویلیو ہے. اللہ کہتا ہے میں نے حی علی الصلاح حی علی الفلاح کا اعلان تو پورے محلے میں، اور 4 4 6 6 اذانیں ہو رہی ہیں آج کل تو مسجدوں سے، کسی کے کان پہ جوں نہیں رہیں گی. یہ چند لوگ ہیں جو فجر کے نمازی شکل سے بھی مسکین سے نظر آ رہے ہوتے ہیں. زیادہ تر غریب لوگ ہی آ رہے ہوتے ہیں فجر میں. مالدار آدمی تو فلم دیکھ کے سوتا ہے رات کو، اس کے بعد ٹائم ہی رات کو ملتا ہے بزنس سے. زیادہ تر فجر میں کون ہوتے ہیں؟ غریب لوگ ہوتے ہیں. تو بڑا اچھا لگتا ہے جب سارا دن انسان مایوس ہوتا ہے نا، ہم بے حیائی پھیل رہی ہے، زنا پھیل رہا ہے، لوگ آگے بتا رہے ہوتے ہیں، ایک مایوسی ہوتی ہے طبیعت میں کہ یار اتنا. ایک جم والے کل آئے، میرے دوست ہیں، انہوں نے، میں نے بھی ان کو سمجھایا تھا یار خواتین کے لیے جم الگ ٹائمنگ میں رکھو اور مردوں کے لیے یہ جو کو ہے نا سسٹم، یہ جم میں بغیرتی ہے، یہ بے شرمی ہے، اتنے براڈ مائنڈڈ مت بنو. لڑکیاں وہ چست کپڑے پہن کے، سلیو لیس کپڑے پہن کے، اور جو ظاہر ایکسرسائز کا ڈریس تو بہت ہی ادھورا بھی ہوتا ہے اور بہت ٹائٹ بھی ہوتا ہے، تو وہ کیوں لڑکوں کے سامنے کر رہی ہیں؟ اس میں کیا جا رہا ہے کہ لڑکیوں کی ٹائمنگ الگ کر دو، مردوں کی. اب خدا سے اتنا تو نہ لڑو نا. لبرل لوگ جو ہے نا وہ ہر ایک کو لفٹ کرانے کے لیے تیار ہیں، اللہ کو ذرہ برابر اہمیت دینے کے لیے تیار نہیں ہے. وہ کہتے ہیں اس میں حرج کیا ہے بھائی، جب لڑکیوں کو اعتراض نہیں ہے، مفتی صاحب براڈ مائنڈڈ بنے، کوئی کسی کو نہیں چھیڑتا. بھائی چھیڑ لے گا تو ہو کیا جائے گا؟ آگے جاؤ نا. پھر زنا بھی کر، تو انگریزوں نے زنا کی ہے، اتنے ولد الزنا بچے پیدا ہو گئے، تو کیا ترقی نہیں کی انہوں نے؟ بات ساری یہ ہے کہ جس خدا نے پیدا کیا آپ اس کو اہمیت دے رہے ہو کہ نہیں دے رہے ہو؟ اللہ کہتا ہے میرے حکم کو اہمیت دو. جو کام گورا کر رہا ہے اس نے اللہ کو اپنی ڈکشنری سے نکال دیا. آج مسلمان بھی نکال رہا ہے اپنی ڈکشنری سے. تو کیا کرنا ہے بھائی ایسی نماز اور عمرے کا؟ کیا کرنا ہے ایسی نماز عمرے کا؟ اتنی بے غیرتی ہے، اتنی بے حیائی ہے. پھر اس میں کتنے واقعات ہو رہے ہیں، کتنے واقعات ہو رہے ہیں. وہ جو لڑکیاں جا رہی ہیں، میں بدگمان نہیں کر رہا کسی کی بیوی جا رہی ہو اور وہاں مرد اور عورتیں اکٹھے ہوں، لیکن اعتماد ختم ہو رہے ہیں ایک دوسرے پہ. شوہر کو بیوی پہ اعتماد ختم ہو رہا ہے، عورت کو مرد پہ اعتماد ختم ہو رہا ہے. عورت کو پتا ہے میرے مرد کو بیسیوں قسم کی عورتیں ملتی ہیں، پتہ نہیں کس کس سے تعلقات ہوں گے. مرد کو پتا ہے یہ بیسیوں قسم کے مردوں سے اس کی سلام دعا ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے بہت سے لوگ اعتماد کرتے ہیں، لیکن دل میں وسوسے آنا شروع ہو گئے کہ نہیں ہو گئے؟ جو رشتہ تھا، جو اللہ چاہتے ہیں جوڑ کے رکھیں، وہ رشتے ٹوٹنا شروع. اب تو ایسے ایسے کیسز آ رہے ہیں. میں جم ٹرینر کو سمجھا رہا تھا، میں نے کہا بھائی ہمارے پاس پہلے کیسز آتے تھے ساس بہو کے جھگڑے، اب کیسز آ رہے ہیں کہ میاں بیوی کے جھگڑے ہو رہے ہیں. کس بات پہ؟ شوہر کو شک ہو گیا ہے کہ یہ اس کے کسی سے تعلقات ہیں. یہ بہت زیادہ معاملہ خرابی کی طرف جا رہا ہے. وہ جھگڑے قابل برداشت تھے، یہ قابل برداشت نہیں ہے کہ نہ عورت کو شوہر پہ اعتماد، نہ شوہر کو عورت پہ. تو یہ کو سسٹم جو ہے نا، یہ تباہی بربادی کی طرف لے کے جا رہے ہیں ہم کو. جس کے دل میں خدا کا خوف ہوگا، صرف پیسے کی ہوس نہیں ہوگی. ہم جم کھولنے سے تھوڑی منع کر رہے ہیں بھائی آپ کو، ہم تو ترغیب دے رہے ہیں کہ کام کرو یہ، تاکہ لڑکوں کو کوئی پازیٹیو ایکٹیویٹی ملے، وہ جا کے یہ موبائلوں کی جان چھوڑیں، جم میں آئیں، ورزش کریں. لیکن تھوڑی سی تو غیرت کر لو یار، تھوڑی سی غیرت کر لو. تم مسلمان ہو، تم نے کلمہ پڑھا ہے، تم مانتے ہو کہ خدا کو ہم نے جواب دینا ہے. تو ہم یہ بھی نہیں کہہ رہے کہ لڑکیوں کے لیے کھولیں ہی نہیں. ہم کہہ رہے ہیں لڑکیوں کی ٹائمنگ الگ کر دو، لڑکوں کی ٹائمنگ الگ کر دو. اتنا تو خدا کو مان لو نا. اس میں تھوڑا سا پیسوں کا نقصان ہوتا ہے تو ہونے دو بھائی. حرام ہی کمانا ہے، اگر غلطی کرنا ہے تو بندوق اٹھاؤ، لوگوں سے مال چھیننا شروع کر دو. پھر نہیں جی. تو وہ میرا دوست ہے بیچارہ، میں نے اس کو سمجھایا، وہ مانتا ہے الحمدللہ، اس نے الگ سسٹم کیا. لیکن اس نے کہا مفتی صاحب لڑکیوں میں بے حیائی اتنی پھیل گئی ہے، لڑکیاں اس کو ایکسپٹ نہیں کر رہی ہیں. شرم کس میں، بغیرتی اب مردوں سے زیادہ کس میں آ رہی ہے؟ خواتین میں آ رہی ہے.
کہہ رہے ہم نے ایک ہفتے کے لیے جم بند کیا کہ گھر مزدور آ کے نا رینوویٹ کر رہے ہیں اس کو، کچھ کام تھا مزدوروں کا، تو ہم نے کہا مزدور آئیں گے اندر کام کریں گے، تو خواتین سے ہم نے اتنا کہہ دیا ایک ہفتہ آپ چھٹی کر لیں، اور یہ جب ریپیئرنگ پوری ہو جائے گی تو پھر آ جائیں۔ انہوں نے کہا نہیں ہم انہی کی موجودگی میں کر لیں گے، ہمیں چھٹی نہیں کرنی۔ مزدور کھڑے ہوئے ہیں، آپ کی ڈریسنگ کیا زیادہ اس پہ نہیں آدمی بات کر سکتا۔ تو جب خدا کا خوف بالکل نکل جائے میرے بھائی، تو اضافہ تکل حیا ففعل معاشیتا، تو ٹھیک ہے لڑکیاں جا رہی ہیں، شرم نکل رہی ہے، اس شرم نکلنے سے سوسائٹی کا بھی بیڑا غرق ہوگا۔ اور اللہ دیکھو بار بار قرآن میں کہتا ہے لا تحسبن اللہ غافلا عما یعمل الظالمون، آپ اللہ کو بھول رہے ہو لیکن اللہ آپ کو نہیں بھول رہا۔ اللہ کہتے ہیں اللہ کو غافل مت سمجھو ظالم لوگ جو کر رہے ہیں، میں نے پیدا کیا، میں نے بنایا، میں نے ماں کی چھاتیوں میں دودھ پیدا کیا، یہ سارے رشتے میں نے بنائے، مجھے اگنور کرو گے اور پھر تمہیں خوشیاں ملیں تو یہ خوشیاں تمہارے گلے پڑیں گی کل۔ دشمن جب کسی کو کوئی نعمت دیتا ہے، لڈو کھلاتا ہے، تو اس لڈو کے اندر زہر رکھ کے کھلاتا ہے۔ وہ دوست جب کڑوی گولی بھی دے گا نا، اس کڑوی گولی میں فائدہ ہوگا۔ اور دشمن جب کسی کو لڈو بھی کھلا رہا ہے تو انسان، عقل مند انسان، اس لڈو کھاتے ہوئے 100 دفعہ سوچتا ہے کہ یہ لڈو میرے دوست نے نہیں کھلایا، یا کس نے کھلایا ہے؟ دشمن نے۔ اللہ نافرمانوں کا دشمن ہے، اللہ کو محبت فرما برداروں سے ہے۔ تو جو آپ گناہ کر کے نعمتوں کو حاصل کر رہے ہو، یہ نعمتیں، یہ نعمت نہ سمجھو، اس میں زہر چھپا ہوا ہے۔ خدا کیسے، اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے ام نجعل المتقین کالفجار، جو گناہوں سے بچتے ہیں اور جو گناہ نہیں کرتے، جو گناہ کرتے ہیں اور جو نہیں کرتے، کیا دونوں میری نظر میں برابر ہو سکتے ہیں کیا؟ ایک عورت پردہ کرتی ہے، غیر مرد کے سامنے نہیں آتی، کیوں؟ کس کا حکم ہے بھائی؟ خدا کا۔ اور ایک کھلے عام مردوں کے سامنے ایکسرسائز کر رہی ہے۔ دنیا تو کہے گی انٹی بڑی لبرل ہیں، وہ یہ براڈ مائنڈڈ ہیں، یہ کوئی تنگ ذہن نہیں ہے ان کا، اچھے اخلاق کی، ہر ایک سے مسکرا کے بات کرتی ہیں۔ دنیا تو تعریفیں کرے گی۔ جس خدا نے پیدا کیا ہے بھائی، پوری سورہ نور اس نے نازل کر دی، سورہ حجاب نازل کر دی، اور اس کو حکم دیا کہ یہ مرد غیر محرم ہے، ان کے سامنے زینت کو ظاہر نہیں کر سکتی۔ وہ اس خدا کی آیتوں کی آپ دھجیاں اڑا رہے ہو۔ تو ایسی صحت اچھی ہو بھی جائے، فٹنس جو خواتین کی فٹنس کی فکر کر رہی ہیں، تو کیا بڈھی نہیں ہوں گی ایک دن؟ چہرے پہ چھریاں نہیں پڑیں گی؟ پھر کوئی لفٹ نہیں کرائے گا۔ یہ تھوڑے دنوں کی جوانی ہے جو اللہ تعالیٰ نے رنگینیاں پیدا کر دی ہیں۔ اور میں بار بار خواتین کو ایک بات کہتا ہوں، مرد دیر سے بوڑھے ہوتے ہیں، عورت پہ بڑھاپا۔ غصہ بہت آتا ہے بعض خواتین کو جو بیان نہیں سن رہی، ان کو میری یہ بات سن کے کہ ہمیں برائی کر رہا ہے، بھائی یہ گراؤنڈ ریئلٹی ہے۔ جب اللہ نے عورت کو حسن زیادہ دیا ہے تو چھینتا بھی جلدی ہے، مرد کو حسن کم دیا ہے لیکن چھینتا جلدی نہیں ہے۔ ہم نے تو 70 سال کے لوگ دیکھے ہیں بالکل فٹ فاٹ، ایسے لگتا ہے بالکل کوئی کمزوری ہے ہی نہیں۔ میرے والد صاحب 63 سال کی عمر میں اتنے پاورفل تھے ماشاءاللہ، چال سے کوئی کہہ بھی نہیں سکتا تھا ان پہ بڑھاپے کے کوئی اثرات ہیں۔ تو ہارٹ اٹیک ہوا، صحت پہ کا خیال نہیں کرتے تھے، فوجی تھے، بس وہ ان کو بلڈ پریشر چیک کرنے کا شوق ہی نہیں تھا، ٹھیک ہے نا، بی پی ہائی رہتا تھا۔ ڈاکٹروں نے کہا، انہوں نے کہا یار کوئی بات نہیں یار، میں نہیں کہہ رہا کہ ایسا کرنا چاہیے، لیکن ویسے بڑے صحت مند تھے، چال ڈھال۔ اور لیکن آپ کسی 60 سال کی عورت کو دیکھو، وہ کیا ہو جاتی ہے؟ میرے والد صاحب کے نہ چہرے پہ جھریاں تھی، اس 63 سال میں دانت سارے سفید چمکدار، وہ پٹھان، اصل تم پٹھان ہے نا، اور ایسے گھنی داڑھی اور آواز میں وہی پاور۔ کہیں سے بھی بڑھاپے کے کوئی دور دور کے اثرات کم از کم مجھے نظر نہیں آتے تھے۔ مردوں میں بہت سارے ایسے ہوتے ہیں۔ حکیم سعید صاحب 78 سال کی عمر میں 78 ایئرز اولڈ تھے، روزانہ 1 گھنٹہ لانگ ٹینس کھیلتے تھے وہ معذرت کے ساتھ۔ کھیلنے سے پہلے معذرت نہیں کرتے تھے، یہ معذرت میں بتاتے ہوئے کر رہا ہوں کہ آپ کو لگے گا یار یہ کیسی باتیں کر رہا ہے۔ 1 گھنٹہ کیا تھا؟ لانگ ٹینس۔ آپ 10 منٹ کھیلو لانگ ٹینس تو دماغ سیٹ ہو جاتا ہے آدمی کا، وہ 1 گھنٹہ کھیلتے تھے۔ تو مردوں میں اگر صحت کا خیال رکھیں بہت دیر تک چلتے رہتے ہیں۔ عورت کا جو حسن و جمال ہے اچانک ڈھلنا شروع ہوتا ہے، تو عورت کو تو اور زیادہ احتیاط کرنی چاہیے کہ بھائی پاک دامنی عفت کے ساتھ وقت گزارو، اپنے میاں کی محبتیں لو، اولاد پیدا کرو، پھر بڑھاپے میں خاندان ہو تمہارا۔ جب ایج ایک تھوڑی سی بڑھتی ہے، جوانی میں عورت کو عزت اس کے حسن و جمال کی وجہ سے
بہت جگہوں پہ مل رہی ہوتی ہے, آنٹی بڑی خوبصورت ہے, سب لفٹ کرا رہے ہوتے ہیں, آپ بیٹھ جائیں میں کھڑے ہو کے سفر کر لوں, ایسا ہی ہوتا ہے نا, میں یہ سامان وہاں تک پہنچا دیتا ہوں وغیرہ وغیرہ. لیکن جو 40 50 45 سال 50 سال کے بعد جو عزت ملے گی نا, وہ حسن و جمال کی وجہ سے نہیں ملے, وہ بزرگی کی وجہ سے ملے گی. تو وہ عزت اولاد اور شوہر دیتا ہے کہ میرے بچوں کی کیا ہے, یہ انسان کا بچہ ہوگا تو عزت دے گا, نہیں ہوگا تو نہیں دے گا, لیکن میجورٹی تو میرا خیال ہے انسان کے بچے یہ بھی مارکیٹ میں چل رہے ہیں. خرابی اتنی نہیں آئی ہے ہماری سوسائٹی میں کہ عورت بوڑھی ہو جائے تو مرد اس کو لفٹ کرانا چھوڑ دے, کچھ لوگ ہوں گے لیکن میجورٹی بھائی بچوں کی کیا ہے, یہ ماں ہے, زندگی اس کے ساتھ گزارتی. ہمارے ایک جاننے والے تھے, انہوں نے دوسری شادی کی جوان خاتون سے, اب پہلی بیوی کے ساتھ ان کی زندگی 30 سال گزری, دوسری نے آتے ہی پتہ نہیں کچھ مسائل کھڑے کر دیے, ان کو غصہ آتا تھا. اچھا دوسری تانے دیتی تھی کہ یہ پہلی والی تو بڈھی ہے, اس کو تم کیوں لفٹ کرا رہے ہو. میرے پاس کیس آیا تو مجھے کہنے لگے مفتی صاحب اس پہلی والی نے غم, غربت, بھوک, سارا کچھ برداشت کیا میرے ساتھ 30 سال, تو اب میں یہ تو نہیں ہے کہ یہ نئی والی کی وجہ سے اس کو اگنور کرنا شروع کر دوں. ٹھیک ہے دونوں کے حق ملیں گے تو اس کو بھی پراپر ٹائم دیں گے ہم. میں نے کہا یار بندہ کیا ہے, جیسے بغیرت قسم کے لوگ بھی ہمیں صبح شام الحمدللہ مل رہے ہوتے ہیں, تو 100 بغیرتوں کے بعد ایک غیرت مند ملتا ہے نا, تو وہ بیلنس کیا ہو جاتا ہے, برابر ہو جاتا ہے. خوشی ہوتی ہے کہ چلو یار تھوڑے سے, ورنہ جو شادی بیاہ کے معاملات میں جو معذرت کے ساتھ جو بغیرتی کا ریشو ہے وہ تھوڑا سا غیرت سے کیا ہے. بس میں زیادہ نہیں اس پہ جاؤں گا, پھر وہ بغیرتی کے واقعات سناؤں گا تو آپ کہیں گے اچھا ہم تو پتہ ہی اتنے بڑے بڑے, ہم تو تھوڑے سے ہیں, یہ تو اتنے بڑے بڑے بغیرت پڑے میں. تو اس سے بعض دفعہ نا وہ غلط, یعنی ہم سب اس میں شامل ہیں بھائی, میں کوئی کسی کو برا نہیں کہہ رہا. خیر تو کیا بات کر رہا تھا میں, جلدی سے بات کو سمیٹوں. ابے یار آپ کو بٹھایا ہوا کس لیے یہاں پہ, جہاں سے بیان کنٹینیو چل رہا ہوتا ہے نا وہیں سے کریں, اذان بھی ہونے والی ہے, اس کو جلدی سے کمپلیٹ کرنا ہے. ہاں تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ بھائی وہ جو جم ٹرینر تھے ان سے میں نے کہا کہ یار, اس نے کہا بھائی یہ خواتین بھی بہت سی نہیں چاہ رہی ہیں, اور یہ مالدار گھروں کی خواتین میں یہ مسئلہ کیا ہے زیادہ ہے, جن کے پاس کپڑوں کے پیسے زیادہ ہوتے ہیں کپڑے انہی کے پاس نہیں ہوتے, ان میں زیادہ مسئلہ ہی ہے. ان کو ذرا اپنی دولت دکھانی ہے اور تھوڑی نمائش کرنی ہے. میں پھر بھی نیتوں پہ شبہ نہیں کر رہا, بعضوں کو اس سے کوئی غرض نہیں ہوتا کہ مرد دیکھ رہا ہے کہ نہیں دیکھ رہا, ان کو مرد کے سامنے اپنی باڈی کو ایکسپوز کرنا بھی مسئلہ. وہ اتنی براڈ مائنڈیڈ ہوتی ہے کہ ہمارے مسائل ہی نہیں ہے. او بھائی آپ کے نہیں ہے, اسلام کے تو ہے نا مسائل. اسلام پابندی لگا رہا ہے, کسی وجہ سے لگا رہا ہے نا. اپنی خواہشات پر اسلام کو کیا کرو, ترجیح دو. بھائی اللہ نے منع کر دیا, ختم. دیکھو کوئی انگریز ہمارے سامنے خنزیر کا گوشت لا کے رکھ دے, ہم فوراً کیا کہتے ہیں, بھائی یہ حرام ہے, ہم نہیں کھاتے, ہم مسلمان ہیں, ہم نہیں کھاتے. اب انگریز ہم سے پوچھے کیوں نہیں کھاتے, ہم کہیں یہ ناپاک ہے. انگریز کہے سرف سے دھو کے کھا لو. انگریز کیا کہے گا, سرف سے دھو کے کھا لو. ہم کہیں نہیں پھر بھی ناپاک رہے گا. انگریز کہے کہ کیوں ناپاک رہے گا, اس میں کیا ہے, کہ پیٹ لگی ہوئی ہے, اس میں گوبر لگا ہوا ہے, بدبو بھی نہیں آ رہی, سونگ کے دیکھو, اور اگر تھوڑی بہت آ رہی ہے تو وہ ٹیسٹ گین نہیں ہوا ابھی آپ کا, ٹھیک ہے نا, تھوڑے دن کھاؤ گے تو نہیں آئے گی, ہمیں تو نہیں آتی, آپ کو کیوں آ رہی ہے. یہ بحث کبھی ختم ہو سکے گی قیامت تک؟ کوئی لاجک پیش کرو گے؟ آخر میں آ کے کہنا پڑے گا بھائی ہم کیا ہیں, مسلم ہیں, خدا کا حکم ہے حرام ہے, تو ہم بھی کیا کہیں گے, حرام. تو انگریز کیا کہ اتنی لمبی بحث کرنے کی ضرورت کیا تھی, پہلے بول دیتے. بھائی تمہارے مذہب میں پابندی اور تم مذہب کو فالو کرتے ہو, پریکٹسنگ مسلم ہو, تم خدا کو مانتے ہو, مذہب کو فالو کرتے ہو, پھر وہ اس پہ بحث کرے گا کہ کیوں مانتے ہو خدا کو, کیا ضرورت ہے, تو بحث کا رخ چینج ہو جائے گا. لیکن ایک ٹاپک ہمیشہ کے لیے کیا ہو جائے گا, بند. تو جو ہماری لبرل انٹیاں ہیں جو جم جا رہی ہیں, مردوں کے سامنے ایکسرسائز کر رہی ہیں, دیکھو میں اگر بحث کرنا شروع کروں اس سے بے حیائی پھیلتی, آگے سے فلائی آتا, کوئی بے حیائی نہیں پھیلتی, میری بیگم تو 20 سال سے جا رہی ہے, دل صاف ہونا چاہیے. لبرل لوگوں کے پاس آلتو فالتو دلائل بہت ہوتے ہیں کہ نہیں یہ سب, یہ نا اصل میں ایکچولی یہ سب دماغ کا کھیل ہوتا ہے, ٹرسٹ کی بات ہوتی ہے. ہم نے تو بہت سی پردے والیوں کو گھروں سے بھاگتے ہوئے دیکھا ہے, انہوں نے دیکھا ہوگا, شاید کوئی بھاگ رہی ہوگی. ہم نے بہت سی پردے والیوں کو دیکھا ہے اور یہ بڑی خطرناک, اور وہ فلانے کا واقعہ تو ڈمکانے کا واقعہ. یہ بحث قیامت تک ختم بولو نہیں ہوگی. دل صاف ہونا چاہیے. وہ جم تو 20 سال سے چل رہا ہے, اس میں تو آج تک کوئی ایسا کیس نہیں وجود میں آیا. تو میں ان سے کہتا ہوں آ بھی گیا تو کیا ہو گیا,
انگریزوں کے روزانہ ایسے کیسز ہوتے ہیں تو کیا ہو گیا، 2-4 اور مزید انگریز وجود میں آ جاتے ہیں اس کی وجہ سے. اگر وہ کیسز بھی نہ ہوتے تو انگریزوں کی تو نسل ہی ختم ہو گئی نا. کیا خیال ہے؟ ان کے تو کیسز کی وجہ سے جو کچھ انگریز بچ گئے ہیں وہ کیسز کی وجہ سے بچ گئے ہیں. لیکن ان سب چیزوں کے دلائل دینے کا کوئی فائدہ نہیں ہے بھائی. جب ہم خنزیر کو کہتے ہیں انلیگل ہے تو دلیل یہاں سے شروع کرو، خدا نے کیا کیا ہے؟ پابندی لگا دی. تو پردے کا مسئلہ بھی یہ ہے کہ آپ خواتین کو چاہیے کہ دلائل میں سوچنے کے بجائے، بھائی اللہ نے صاف لفظوں میں، یہ کوئی ابو حنیفہ کا قول نہیں ہے، امام شافعی کا قول نہیں ہے، یہ سورہ نور کی آیتیں ہیں. وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ. کسی حکم کو اتنی ڈیٹیل میں جا کے قرآن نے ایکسپلین نہیں کیا ہوگا. جہاں پردے کا حکم آیا تو ایک ایک رشتہ دار کا نام لے کے اللہ بتا رہا ہے کہ ابا کے سامنے آ سکتی ہے، بیٹے کے سامنے آ سکتی ہے، سسر کے سامنے آ سکتی ہے، داماد کے سامنے آ سکتی ہے، بیٹوں کے بیٹے کے سامنے آ سکتی ہے، بھائیوں کے بیٹوں کے سامنے آ سکتی ہے، بہنوں کے بیٹوں کے سامنے آ سکتی ہے. پورے رشتہ داروں کا بتا دیا کہ اس کے علاوہ کسی کے سامنے اپنی زینت کو ظاہر نہیں کر سکتی. کسی ضرورت سے آنا پڑے، کوئی مجبوری ہو تو پردے میں آئے. بہت زیادہ گنجائش نکالنی ہے تو چہرے کا پردہ اختلافی ہے. راجح قول تو یہی کہ جوان عورت پہ چہرہ چھپانا فرض ہے. بہت ہی مجبوری ہو تو بہت زیادہ چھوٹ، جو انتہائی براڈ مائنڈڈ بن کے میں کہہ رہا ہوں، بہت زیادہ چھوٹ نکلے گی. زیادہ زیادہ کس کی نکل جائے گی چھوٹ؟ چہرے کی نکل جائے گی. پورا باڈی ڈھکی ہوئی ہو، صرف چہرہ کیا ہو؟ کھلا ہوا. یہ بہت زیادہ یہ گنجائشیں نکال کے کہ چلو جو لبرل انٹیاں ہیں جو بہت ہی زیادہ اسلام سے دور ہے، ان کو اسلام سے قریب کرنے کے لیے ایک تھوڑی سی گنجائش ان کو دے دی جائے. ورنہ اصل حکم تو یہ ہے کہ جوان عورت پہ چہرہ چھپانا بھی فرض ہے. چلو یہاں تک آ جاؤ یار، آپ باقی باڈی کور کر لو. اتنا بھی اگر نہیں ہو رہا تو یہ خدا سے کیا ہے؟ یہ دشمنی ہے، یہ خدا سے لڑائی ہے. پھر تو اللہ نہیں چھوڑے گا بھائی. اللہ کی نظر میں حیا بہت اہم چیز ہے، اور زنا بہت بری چیز ہے. زنا سے نہیں منع کیا، زنا کے ہر وہ کام جو سوسائٹی میں زنا کو پروموٹ کرتا ہے اس سے اللہ نے منع کیا. بے پردگی زنا کو پروموٹ کرتی ہے. تو میں بات کو بس سمیٹ کے ختم کرتا ہوں. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اسلام میں لذتیں بھی ہیں، ساتھ ساتھ بیچ میں کیا ہے؟ اب عورت کو اللہ نے منع نہیں کیا کہ وہ ورزش نہیں کر سکتی، وہ اپنی فٹنس کا خیال نہیں کر سکتی، وہ زینت اختیار نہیں کر سکتی، لیکن کچھ پابندیاں لگا دی. آئی بروز نہیں بنا سکتی، وہ یہ تغییر خلق اللہ ہے. ناخن نہیں بڑھا سکتی چڑیلوں کی طرح. یہ کوئی زینت نہیں ہے، یہ زینت کا ستیہ ناس ہو رہا ہے. یہ زینت کا ستیہ ناس ہو رہا ہے. زینت ناخن کاٹنے میں ہے، بڑھانے میں تھوڑی ہے. یہاں تو پابندیاں لگائے گا نا اسلام کے. اگر ایسے ہی چھوڑ دے تو پتہ نہیں کیا کیا کر کے بیٹھ جاؤ گے. آڑے تھے تو انگریزوں نے زینت کرتے کرتے نسلیں بگاڑ دی ہیں. عورت مرد بن گئی، مرد عورت بن گیا، پھر بیچ کی چیزیں آ گئی مارکیٹ میں. یہاں سے دیکھو لیڈیز لگ رہا ہے، یہاں سے دیکھو کیا لگ رہا ہے. پورا LGBT کا جو قانون پاس ہوا وہ تو سارا ہی فطرت کا کیا کر دیا. پیدا ہی ہوا تھا، 2 بکرے ذبح ہوئے، بالغ ہوا تو اس نے کہا میں شیعہ ہوں. وہاں کا قانون کہتا ہے اس کو ایکسپٹ کرنا پڑے گا. تو میں تو لوگوں سے کہہ رہا ہوں تو شکر ہے وفاقی شرعی عدالت نے LGBT قانون کو کالعدم کر دیا. اللہ کر سپریم کورٹ اس کو کالعدم قرار دے دے. تو ورنہ پھر یہی ہوگا کہ بچہ پیدا ہوا تھا، آپ نے 2 بکرے کاٹے، بڑے ہو کے کہہ رہے ہیں میں شیعہ ہوں. 7 سال میں بچے کو اجازت ہے وہاں قانون میں کہ وہ اپنے آپ کو شیعہ ہو. تو آپ کو 1 بکرے کی قیمت کیا ہو گئی؟ ضائع ہو جائے گی نا، بکرے کے پیسے ضائع ہو جائے. اس کے کوٹ پٹانگ قسم کا نظام ہے تو چل رہا ہے. تو اسلام نے پابندیاں لگا دی، ہمیں انسان کا بچہ بنا دیا. تو یہ جو کباب میں ہڈیاں پیدا کی ہیں نا اسلام نے، یہ کس کے فائدے کے لیے؟ یہ ہمارے فائدے. ایک مثال دے کے بیان ختم کرتا ہوں. پہلے زمانے میں ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ ایک بادشاہ کہیں شکار کے لیے نکلا اپنے شاہی لشکر کے ساتھ، تو راستہ بھول گیا، پیاس سے صحرا میں برا حال، اور پیاس سے مرنے والی کنڈیشن ہو گئی. کہتے ہیں جھونپڑی میں گیا تو اس نے پانی مانگا، کہیں جھونپڑی والا تھا تو وہ جھونپڑی میں ایک شخص آیا جو وہ تھا نا جو جھونپڑی کا مالک. اس نے جب دیکھا بادشاہ پیاس سے مر رہا ہے تو ٹھنڈا پانی لایا اور پیالے کے اندر تنکے ڈال دیے، جیسے کباب میں ہڈیاں ہوتی ہیں نا، تاکہ پانی پیتے ہوئے بار بار تنکا منہ میں جائے، پھر تنکا منہ سے ہٹائے، پھر پانی پیے. یعنی بادشاہ کو پانی پینے میں ٹینشن ہو. بادشاہ لوگ اپنی انسلٹ برداشت نہیں کرتے. اچھا پاکستان کے جتنے بھی بادشاہ ہیں نا، دبا کے ہر ایک دوسرے کی انسلٹ کرتے کرتے حکمرانوں کی 2 ٹکے کی عزت چھوڑی نہیں ہے کسی نے. یہ بہت خطرناک ہے. یہ کوئی اچھا کام نہیں ہے
کسی کنٹری میں حاکم چاہے ظالم ہو، اگر بالکل ہی اس کی عزت ختم ہو جائے تو اطاعت ختم ہو جاتی ہے اور ملک کا پھر بیڑا غرق ہوتا ہے. تو اتنا زیادہ نہیں ایکسٹریم لیول پہ جایا کرو دوسرے کو برا بلا کہنے میں کہ ایک ملک کی ریاست کی جو سربراہ ہوتا ہے نا اس کی وہ بالکل ہی اس میں اور ایک چپڑاسی میں کوئی فرق ہی نہ رہے. تھوڑی سی ریسپیکٹ چاہے کوئی بھی ہو، کسی خاص کی کوئی بھی وزیر اعظم ہو، کوئی بھی صدر ہو، بھائی ایک لمٹ تک جاؤ، اس سے آگے مت جاؤ. خیر تو انہوں نے کیا کیا، بادشاہ کا بھی نکل ڈال کے پکڑا دیے. بادشاہ کو غصہ آ رہا ہے، میں پیاس سے مرا جا رہا ہوں، اور لیکن اب وہ کچھ بھی نہیں. اس نے کہا بعد میں گردن اڑانے کا حکم دوں گا، ابھی تو پانی پیو نا. وہ پانی پی رہا ہے، پھر تنکا آ رہا ہے، پھر پانی، پھر تنکے کو ہٹا رہا ہے، ہوتے ہوتے گھونٹ گھونٹ بھر کے اس نے پانی پیا اور سیراب ہوا اور حکم دیا اس کی گردن اڑائی جائے. کم بخت تجھے پانی پلایا ہے اوپر سے گردن اڑا. تو اس نے کہا حضور میری تھوڑی سی بات سن لیں تو پھر آپ گردن اڑا دیں. بادشاہ نے کہا چلو اس نے پانی تو پلایا ہے نا تو باس، ورنہ بادشاہ لوگ سنتے کہاں تھے، پہلے گردن اڑانے کے بعد کہتے تھے بتا تیرا مسئلہ کیا ہے. تو اس نے بتایا کہ جی میں نے آپ کو اس لیے کہ اتنی شدید پیاس میں جب ٹھنڈا پانی اچانک آپ بھر کے پیتے ہیں نا، اس سے بعض دفعہ سڈنلی موت ہو جاتی ہے. رپورٹ اس طرح کے سنے واقعات، شدید پیاس میں ایک دم ٹھنڈے پانی کی بوتلیں اور لمبے ہو گئے. تو مجھے پتا تھا کہ میں آپ کو زبانی سمجھاؤں گا، آپ اتنی شدید پیاس میں ہو لیکن پھر بھی آپ کیا کرو گے، پیو گے. شدید پیاس میں آپ پہ میری نصیب، تو میں نے بیچ میں تنکے ڈال دیے تاکہ نہ چاہتے ہوئے بھی آپ تھوڑا تھوڑا کر کے سیراب. پھر بادشاہ سلامت نے وہ انعامات جو بادشاہ لوگوں کے انعام بھی پھر 4 شادیاں کرا دی ہوں گی اس کی. میں بادشاہ ہوتا تو میں ڈائریکٹ، تبھی تو لوگ آج کل نوجوان لوگ دعا کر رہے ہیں میری کہ کسی طرح مفتی صاحب وزیر اعظم بن جائیں کہ ایک کام تو ہوگا نا. غربت مہنگائی تو پھر بھی ختم نہیں ہوگی، کم از کم ایک کام ہو جائے گا نوجوانوں کا. تو حقیقت ایسے ہی ہے. غیر مسلم نے خواہشات کے دروازے کھول دیے، کبابوں سے ہڈیاں ختم کر دی. اس کا نتیجہ کیا نکلا ہے، آپ ساری خواہشات پوری کرتے اور اس سے ڈپریشن کم نہیں ہوتی، ڈپریشن بڑھتی ہے. اسلام نے خواہشات میں کیا کر دی ہیں، تنکے ڈال دی ہیں، کباب میں ہڈیاں ڈال دی ہیں. اس سے لذتوں کا کی لذت بھی دوبالا رہتی ہے، سوسائٹی بھی اصلاح رہتی ہے، آپ کی بھی اصلاح رہتی ہے. آپ ٹینشنوں میں نہیں جاتے. کچھ ٹینشنیں آپ کو بڑی ٹینشنوں سے بچا دیتی ہیں. انفرادی سطح پہ جو گناہ کرتے ہیں وہ انفرادی سطح پہ ڈپریشن میں جاتے ہیں، اور جو قوم من حیث القوم اجتماعی سطح پہ گناہ کرتی ہے وہ قوم من حیث القوم ڈپریشن میں جاتی ہے. من حیث القوم اس کا نظام کیا ہوتا ہے، تباہ ہوتا ہے. غیر مسلموں نے جب خدائی احکام کو نکالا نا اپنی سوسائٹی سے، بے حیائی کو پروموٹ کیا، تو زنا کے مزے تو لگ گئے ان کو، لیکن سوسائٹی کیا ہونے لگی، سوسائٹی تباہ ہو گئی. نہ باپ کا احترام، نہ ماں کا احترام، نہ دادی، نہ نانی، سارا سیٹ اپ کیا ہو گیا. بڑھاپے میں حشر دیکھو ان کا کیا ہوتا ہے. نشے آ گئے ان کی سوسائٹی، کیونکہ جب آپ خواہش کرتے ہیں، پوری کرتے ہیں، مزید خواہش جنم لیتی ہے. پھر آپ کہتے ہو یار کچھ نیا ہونا چاہیے، نشے کی طرف جاتے ہیں. زندگیاں تباہ ہو گئی نشہ کر کر کے، شراب، نشہ، لڑکیوں کے چسکے. میں نے کتنے نوجوانوں سے ملا ہوں جو عیاشی کی زندگی سے یو ٹرن لے کے واپس آئے ہیں، لیکن اسلام تھا نا ان کے پاس، اسلام نے بچا لیا ان کو. غیر مسلم کے پاس بچانے والا کوئی چیز ہی نہیں ہوتی. تو بہت نوجوانوں سے ملا ہوں جو عیاشی کے انتہا تک پہنچے لیکن ڈپریشن میں جانے لگے. وہ انہوں نے مجھے خود بتایا کہ ہمارے پاس پیسہ، نائٹ کلب، شراب، سب کچھ، لیکن ہم دیکھ رہے تھے روز بروز ٹینشن کم ہونے کے بجائے کیا ہو رہی ہے، بڑھ رہی ہے. تو پھر وہ بتاتے ہیں مولانا طارق جمیل صاحب کا بیان سنا، تبلیغ میں وقت لگایا، تو ہمیں پھر آہستہ آہستہ اندازہ ہوا بھائی یہ زندگی کیا ہے، یہ برباد کر، کیونکہ دیکھ رہے تھے برباد ہو رہے ہیں ہم. تو مسلمان کے پاس تو آپشن ہوتا ہے، اسلام اس کو گھسیٹ کے لے آتا ہے. غیر مسلم کو کیا چیز لے کر آئے گی، ان کے پاس تو موٹیویشنل اسپیکر ہیں خالی، وہ خود پی رہے ہوتے ہیں، ان کی خود لڑکیوں سے دوستیاں ہوتی ہیں. سب کی نہیں ہوتی ہوں گی لیکن بہتوں کی ہوتی ہیں. وہ کیا موٹیویشن کرے گا بھائی جو خود خدا کا باغی ہے. موٹیویشن میں تو سب سے پہلے خدا کا انٹروڈکشن ضروری ہے نا، کہ جس نے پیدا کیا اس کو تو مانو، وہ تو ہے ہی نہیں ان کے یہاں. تو اس لیے جو اسلام میں جو کباب میں ہڈیاں ہیں نا میرے بھائی، یہ ہڈیاں ہمارے فائدے کے لیے. ہڈی والے گوشت کا مزہ الگ ہوتا ہے. میں نے ایک دفعہ کیا کیا، مچھلی سے نا پوری ہڈیاں نکالنی، کانٹے اسی طریقے سے نکلوا کے مچھلی پکائی، مزہ نہیں آیا. تو میں نے کہا بھائی وہ جو کنگھی ہوتی ہے نا اس کے اندر، اس کے ساتھ ہی گوشت کا مزہ ہوتا ہے. تھوڑا سا کھاؤ، تھوڑے سے کانٹے کا بھی مزہ لو. پھر کانٹا نکال کے بالکل ہی کانٹوں سے بھری ہوئی نہ ہو. بنگلہ دیش کے لوگ تو کانٹوں بھری مچھلی ایسے کھا رہے ہوتے ہیں، کھٹ 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 سائڈ پہ کانٹے لگا رہے ہوتے ہیں، پتہ نہیں اسپیڈ پھر نکال کے پھینک دیتے ہیں مچھلی اندر، کانٹے سائڈ پہ. وہ ان کو پتہ نہیں وہ
جین میں ان کی یہ چیز شامل. ہم لوگ تو ایسے کرنا پڑتا ہے کانٹا ہٹانا, لیکن بالکل ہی کانٹے ہٹی ہوئی مچھی ہوتی ہے, اس میں بھی لذت نہیں ہوتی, تھوڑے سے کنگھی ہونی چاہیے کم از کم اندر, ٹھیک ہے نا. تو بھائی جو اسلام نے پابندیاں لگائی ہیں, یہ پابندیاں میرے اور آپ کے فائدے کے لیے لگائی ہیں. تو متقین کا مطلب میں جو بتا رہا تھا نا, انہا لتذکرۃ للمتقین, اللہ کہتے ہیں یہ قرآن ان لوگوں کے لیے نصیحت ہے جو برائی سے بچنا چاہتے ہیں, جو کباب میں ہڈی برداشت کر لیں گے, تو ان کو بہت فائدہ ہوگا اس قرآن سے. اللہ ہمیں سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے.